اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 41 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مکہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے 17 منازل طے کیں، جن میں سے 3 منازل کا تذکرہ ہم کر چکے تھے، اور چوتھی منزل جہاں امام حسین علیہ السلام رکے وہ ذات عرق ہے۔ یہ جگہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب امام حسین منزل ذات عرق پہ پہنچے تو بشیر بن غالب جو عراق سے آ رہا تھا اس کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے بشیر بن غالب سے اہل عراق کے بارے میں پوچھا تو بشیر نے کہا اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، جس پہ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوگا اور جو وہ چاہتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ چوتھی منزل تھی ذات عرق جہاں پہ بشیر بن غالب کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ 5ویں منزل منزل حاجر ہے، جو کہ ایک وادی ہے جہاں کوفہ اور بصرہ کے لوگ آ کر رکتے تھے۔ امام علیہ السلام جب منزل حاجر پہ پہنچے تو قیس بن مصہر السیداوی کو ایک خط دے کے اہل کوفہ کی جانب روانہ کیا، جس پہ امام علیہ السلام نے یہ درج کیا تھا، یعنی جس خط کا متن یہ بنتا ہے کہ حسین ابن علی کی طرف سے برادران ایمانی اور مسلمانوں کے نام۔ مسلم ابن عقیل کا خط میرے پاس پہنچا ہے جس میں انہوں نے مجھے اپنی بہترین رائے اور ہماری نصرت اور حق پہ آپ کے اکٹھے ہو جانے سے آگاہ کیا ہے کہ آپ ہماری نصرت اور حق پہ یکجا ہو گئے ہیں۔ پس میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرمائے اور آپ کو ہماری نصرت پہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے آپ کی طرف نکل چکا ہوں، اور جب میرا قاصد آپ کے پاس پہنچے تو آپ سنجیدگی سے اپنا کام تیز کر دو، جبکہ میں عنقریب آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ خط تھا جو امام حسین علیہ السلام نے قیس کو دے کے اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا اور جناب مسلم کی احوال گیری کے لیے روانہ کیا تھا۔ قیس بن مصہر سیداوی امام حسین علیہ السلام کا خط لے کے مقام قادسیہ پہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور ابن زیاد نے ان سے کہا کہ دارالامارہ کی چھت پہ جا کے حسین ابن علی پہ سب و شتم کرو، لیکن قیس سے یہ بعید تھا کہ امیر المومنین کا سچا صحابی ہوتے ہوئے کیسے علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کے اوپر سب و شتم کرتا۔ قیس بن مصہر سیداوی نے دارالامارہ کی چھت پہ جب قیس آیا اور لوگوں کو اس انداز میں مخاطب ہوا، اے اہل کوفہ، حسین ابن علی تمام مخلوق سے افضل ہیں، فرزند فاطمہ اور ابن رسول ہیں، میں آپ کی طرف حسین ابن علی کا قاصد ہوں، میں نے امام کو مقام حاجر پہ چھوڑا ہے، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں لبیک کہو۔ اور پھر ابن زیاد اور اس کے آباء و اجداد پہ سب کے سامنے لعنت کی، اور علی ابن ابی طالب کے لیے سب کے سامنے استغفار کیا، جسے دیکھ کے ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیس کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا جائے، اور یوں دارالامارہ کے چھت سے گرائے جانے کے سبب امام حسین علیہ السلام کا ایک اور وفادار سفیر اور قاصد مقام شہادت کے اوپر فائز ہوا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو قیس کی المناک شہادت کی جب خبر موصول ہوئی، منزل حاجر پہ جب امام علیہ السلام تھے اور قیس کی شہادت کی خبر پہنچی تو واقعاً امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعل لنا ولشیعتنا منزلا کریما،
واجمع بیننا وبینہم فی مستقر رحمتک انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے باعث عزت منزل مقرر فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں اکٹھا فرما، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصہر سیداوی کو، یعنی منزل حاجر، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصہر السیداوی کو، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قیس بن مصہر سیداوی کو امام حسین علیہ السلام نے 2 بار کوفہ روانہ کیا تھا۔ ایک بار جناب مسلم کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور جناب مسلم نے جب کوفہ کے حالات کے اوپر کنٹرول کیا اور 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو جناب مسلم نے کوفہ کی حالات کی تسلی کی خاطر اور کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے کے لیے ایک خط لکھا تھا، جس میں کوفہ جلدی آنے کے لیے امام علیہ السلام کو دعوت دی تھی۔ یہ خط بھی قیس بن مصہر سیداوی جناب مسلم سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ جناب مسلم کے احوال گیری کے لیے قیس بن مصہر سیداوی کو روانہ کیا تھا، اور یہ سفر جناب قیس کی زندگی کا آخری سفر تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ان شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور ملت جعفریہ کے شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور بروز قیامت ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔